تقریر کم لگتی ہے، قوالی زیادہ لگتی ہے. آئیے سنیں اس کو. تم اس کو پکار، ارے صاحب آنکھیں اس دنیا میں دیکھ رہی ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے کا مطلب اس دنیا سے اوجھل ہو گئے. ہاں اس دنیا سے اوجھل ہو گئے، ارے اسی کو تو ہم کہتے ہیں وہ دوسری دنیا میں چلے گئے. نہیں، وہ اس دنیا میں اوجھل نہیں، پردہ کر گئے. تم کتنا ہی اچھا لقب لے لو، پردہ کر گئے، زندہ ہیں، باحیات ہیں، پردہ کر گئے، وصال کر گئے، وفات کر گئے، کچھ بھی کہو ان کو زندہ ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی اچھے القاب سے تم پکار لو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے. اگر ہیں تو مجھے بتاؤ، اہل حدیث کا یہ گناہگار بندہ محمد الرسول اللہ سے ملنے کے لیے جائے گا، مجھے ایڈریس دو، مجھے پتہ بتاؤ کہ زندہ ہے تو کہاں ہیں، کس جگہ ہیں، کہاں ملیں گے. میں جاؤں گا، میں ان کو اپنے گھر پہ بلا کے اپنا غلام نہیں بناؤں گا کہ جب چاہو اپنے گھر پہ بلا لو، جب چاہو 2 بجے بلا لو، مرضی چاہے تو 12 بجے بلا لو، مرضی چاہے تو 10 بجے بلا لو. ہم ان کو اپنے گھر پہ بلانا گوارا نہیں کریں گے. میرا گھر اس لائق نہیں کہ ہم آقا کو بلائیں. ہمیں بتاؤ کہ میرا نبی کہاں ہے، کس جگہ ہے. تم جاؤ یا نہ جاؤ، کم سے کم پورے ہندوستان میں بھیک مانگ کے اور چندہ کر کے ہم ضرور آقا سے ملنے کے لیے جائیں گے. کہ بڑے لوگوں سے ملا جاتا ہے، بڑے لوگوں کو نوکر بنا کے اپنے گھر پہ بلایا نہیں جاتا ہے. بتاؤ تو صحیح کہ وہ کہاں ہے. ولی صاحب بات تو صحیح ہے لیکن مانیں گے نہیں. کیوں؟ بریانی کی دیگیں بند ہو جائیں گی اور محرم کے کھچڑے بند ہو جائیں گے ہمارے. اگر مان لیا 9 19 ہم نہیں 19 ہی کہیں گے. میرے باپ 19 کہتے رہے، ہم 18 نہیں کہیں گے. یہ جرجیس یعنی مردہ مت کہو، مر گئے مت کہو، پردہ کر گئے. مطلب اس کا کہنا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تعلق سے اچھے الفاظ سے جملہ مت کہو، مر گئی بولو. اور اس کے بعد کہتا ہے تم کتنے ہی اچھے جملے استعمال کر لو، پردہ کر گئے بول دو، وصال فرما گئے بول دو، وفات فرما گئے بول دو، لیکن تم نبی کو زندہ ثابت نہیں کر سکتے. یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے لیے وصال فرمانا، پردہ کر گئے، یہ سب الفاظ سے نبی کو زندہ نہیں ثابت کر سکتے. ان کو مردہ کہنا پڑے گا، مردہ ہی ماننا پڑے گا. یہی حقیقت ہے، اسی کو تسلیم کرو. یہ اس کا کہنے کا مفہوم ہے. مطلب یہ کہ مردہ کہنا اس کے نزدیک حقیقت ہے. اب میں اس کا ایک جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جملے جو ہے شخصیت کے اعتبار سے استعمال ہوتے ہیں. یہ تہذیب ہے، یہ ادب کا لحاظ ہے. جیسے مثال کے طور پر میرا کوئی دوست ہے، میرا ساتھ میں پڑھنے والا، میرا لنگوٹیا یار ہے، میرے گھر آتا ہے اور آنے کے بعد میں اس سے کہتا ہوں ارے آؤ یار بیٹھو. یا اور زیادہ بے تکلف دوست ہے تو میں کہتا ہوں ارے آنا بیٹھنا. ٹھیک ہے بھائی، دوست ہے، بے تکلف. اب میرے ساتھ میری عمر کا ہم عمر کوئی آتا ہے لیکن اتنی بے تکلف ہی نہیں ہے تو میں کہتا ہوں آئیے بیٹھیے. اس کے بعد کوئی میرا بزرگ آتا ہے تو ان سے بھی میں کہتا ہوں آئیے بیٹھیے. کوئی عالم دین آیا تو میں کہتا ہوں آئیے تشریف رکھیے. بات ایک ہی تھی، کہنا یہ تھا، بٹھانا تھا، مگر بے تکلف دوست کے لیے میں نے کہا بے بیٹھ، اپنے ہم مرتبے کے لیے کہا آؤ بیٹھو، اپنے سے معزز کے لیے کہا بیٹھیے، اور زیادہ معزز تھا تو میں نے کہا تشریف رکھیے. تو استعمال کیسا ہوا؟ شخصیت کے اعتبار سے. ہم کہتے کہ رسول اللہ کو بھی موت آئی مگر نبی کا مقام، ان کی عظمت دیکھ کے ہم مر گئے، مردہ یہ نہیں کہتے، بلکہ ہم کیا کہتے؟ پردہ کر گئے، وصال فرما لیا، ہماری نگاہوں سے اجھل ہے. ان کو تہذیب نہیں آتی. اب اگر تہذیب نہیں آتی تو انہی کی تہذیب میں جواب دوں. انسان کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے تو ایک گندا نطفہ ہے. تب جرجیس آئے تو اس کے ماننے والوں نے اعلان کرنا گندے نطفے، گندا پانی جرجیس آ رہا ہے. حضرت مولانا کا ہی کو کہہ رہے ہو بھائی؟ حقیقت تو جو قرآن نے بیان کی وہ بیان کرنا، جو اللہ بیان کر رہا ہے کہ تم ایک محض گندا پانی ہو. قرآن نے کہا انسان خطاؤں کا پتلا ہے، تم کو سراپا خطا جرجیس آ رہا ہے.
خطاکار جرجیس تشریف لا رہے, تشریف بھی مت بولو, آ رہا ہے, ابے آ بیٹھ, بول, تقریر کر. اور کہ یہ جملے کیوں؟ نہیں صاحب, وہ چاہے تشریف لا بولو یا ارشاد فرما بولو, بات تو ایک ہی ہے. تم کتنے ہی اچھے القاب میں اس کو چھپاؤ, بکیں گا تو وہی قوالوں کی طرح. اب اس کے بعد اس کی دوسری, نبی کہاں ہے مجھے دکھاؤ. تیرے پھٹیچر جیسوں کو تھوڑی دکھتے ہیں. ابے آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے. ہمارا امام تو پہلے بول گیا, تجھ جیسے وہ دکھیں گے. وہ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا نظر آئے, کیا دیکھے. کہتے مجھے دکھاؤ کہاں ہے, اگر زندہ ہے تو مجھے بتاؤ کہاں ہے, بتاؤ, میں بھیک مانگتے ہوئے جاؤں گا. نبی تیری اوقات بھیک مانگنے کی ہے, اوقات بھیک مانگنے کی ہے. بھیک مانگتے ہوئے جاؤں گا, ملاقات کروں گا. مجھے بتاؤ اللہ زندہ ہے یا نہیں. قرآن میں اللہ خود کہتا ہے حی والقیوم, میں حیات دینے والا ہوں, میں خود زندہ ہوں. میں آپ زندہ اور دوسروں کو زندگی دینے والا, خود زندہ. تو اللہ بھی زندہ ہے. موجود ہے یا نہیں کہ غائب ہے؟ موجود ہے. کتنا قریب موجود ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اے بندے میں تیری شہرک سے زیادہ قریب ہوں. اب اس سے کوئی جاہل کہے, کوئی کافر کھڑا ہو کے کہے جرجی صاحب آپ کے قرآن میں اللہ شہرک سے قریب ہے, زندہ ہے, مجھے دکھا خدا کا ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس کو کہیں گا, وہ بولیں گے بیوقوف وہ بھی اور تو بھی ہے. دیکھنے کے لیے ویسی نگاہ چاہیے. نبی ہر کسی کو نہیں دکھتے, جو اس نگاہ پہ کمال پیدا کر لے اس کو نظر آتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کو نظر آتے تھے. کیسے نظر آتے تھے؟ حالت کہتے ہیں عرش پر تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر لگائی یہ تیری ہی داستان ہے. یہ نگاہ اعلیٰ حضرت تھی. بیٹھتے تھے بریلی کی زمین پر, مگر عرش اعظم پر جو فرشتوں میں نبی کے ذکر کی چھیڑ چھاڑ ہوتی تھی اس کو بھی دیکھتے تھے, اور دنیا کے مختلف خطوں میں جہاں نبی کی گفتگو ہوتی تھی اس کو بھی ملاحظہ کرتے تھے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. اور پیش نظر وہ نو بہار, یہ اعلیٰ حضرت کی نگاہ تھی. وہ تمہیں کہاں میسر آئیں گی. پیش نظر وہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. اب جرجس کی اماں دکھے نا تو یہ نہیں کہنا جرجس کی اماں ہے, کہنا یہ وہ عورت ہے جرجس کا باپ جس کے ساتھ سوتا ہے. بھئی حقیقت ہے یا نہیں؟ حقیقت ایسے بولی جاتی ہے نا. جرجس وہ گندا نطفہ ہے جو اس کے باپ سے منتقل ہوا, اس کی ماں کے فقہ میں منتقل ہوا, پھر باہر آ گیا. حقیقت ہے. تو اب مجبور ہو کے کہیں نہیں ادب نہیں ہے. بریلی لوگ دیکھو گالی گلوچ کرتے ہیں. میں کہتا بس یہی تو فرق ہے. اگر ہم گالی بھی بکتے رہو تم کو بکتے ہیں, مگر تمہاری بدنصیبی تم نبی کو گالی بکتے ہو. ہم